السلام علیکم ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ سبھی حضرات کو سدا خوش رکھے۔ آئیے ایک واقعہ سنتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس کی کس وقت مغفرت فرما دے اور کس بہانے سے مغفرت فرما دے اور کس حال میں مغفرت فرما دے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ وہ خالق کائنات ہے، وہ سب سے بہتر جاننے والا ہے، اس کی حکمت کو کوئی جان نہیں سکتا۔ ایک شخص تھا جو بہت ہی زیادہ گناہوں میں منہمک رہتا تھا۔ وہ بصرہ کے قریب کا رہنے والا تھا۔ جب وہ مر گیا تو اس کی عورت نے اس کے جنازہ اٹھانے کے لیے کوئی ایسا آدمی نہ پایا جو اس کے جنازہ اٹھانے میں اس کا ہاتھ بٹاتا تھا، کیونکہ اس کے کثرت گناہ کی وجہ سے اس کے ہمسائے اس سے دور ہو گئے۔ اس کے کثرت گناہ کے سبب سے اس کے ساتھی اس سے دور ہو گئے۔ اس کے کثرت گناہ کے وجہ سے اس کے اپنے پرائے کنارہ کش ہو گئے۔ چنانچہ اس کی عورت نے دو مزدور کو بطور اجرت بلوائی اور بلوانے کے بعد اس کا جنازہ اٹھوایا اور اٹھوانے کے بعد جنازہ گاہ لے کر کے پہنچی۔ کسی نے اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھی۔ اس کی عورت نے اس کا جنازہ اٹھوایا اور اٹھوانے کے بعد صحرا میں دفن کرنے کے لیے لے گئی تو اس کی عورت نے دیکھا کہ وہاں پر ایک زاہد پہلے سے منتظر کھڑا ہے، جو وہیں کی پہاڑ پہ رہتا تھا، اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا اور اپنی زندگی اللہ کی عبادت میں حمد و ثنا میں گزارا کرتا تھا۔ اس زاہد نے ارادہ کیا کہ اس کے جنازے کی نماز پڑھائے۔ یہ خبر شہروں میں پھیل گئی۔ جب لوگوں کو یہ خبر معلوم ہوئی تو جو جہاں پر تھے وہیں سے اس جنازے میں شرکت کے لیے چل پڑے۔ سارے لوگ اکٹھا ہو گئے اور ظاہر کی اقتدا میں اس شخص کے جنازے کی نماز سارے لوگوں نے ادا کی۔ سارے لوگوں کو اس ظاہر کی نماز جنازہ پڑھانے پہ بڑی حیرت ہوئی اور بہت تعجب ہوا لوگوں کو کہ یہ ظاہر ہو کر کے اس نے اس گناہگار شخص کے جنازے کی نماز پڑھایا۔ اس کے بعد زاہد نے لوگوں سے کہا، تو مجھے خواب میں یہ بتایا گیا اور کہا گیا کہ تم فلاں مقام پر چلے جاؤ، ایک جنازہ آئے گا، اس کے جنازے کی نماز تم پڑھا دینا۔ اس کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا، صرف اس کی عورت ہوگی۔ تو میں آ گیا اور مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ اس شخص کے جنازے کی نماز پڑھا دو، اس لیے کہ وہ شخص مغفور ہے، بخشا ہوا ہے، اس لیے میں نے اس کے جنازے کی نماز پڑھا دی۔ لوگوں کی حیرت میں اضافہ ہوا۔ اس کے بعد زاہد نے اس مرد کے حالات اس کی عورت سے پوچھا، اس کی بخشش کی تحقیق کرنا چاہیے۔ تو اس کی عورت نے کہا کہ جیسا کہ مشہور ہے کہ یہ سارا دن شراب خانے میں رہتا تھا، سارا دن عیاشی میں گزارا کرتا تھا، سارا دن یہ گناہ کرتے ہوئے گزارتا تھا، اس لیے اس کے ہمسائے کثرت گناہ کی وجہ سے دور ہو گئے تھے، ان کے ساتھی اس سے کثرت گناہ کی وجہ سے کنارہ کش ہو گئے۔ تو اس زاہد نے اس عورت سے کہا، کیا تم اس کی کچھ اچھی عادت کو جانتی ہو؟ اس عورت نے کہا کہ ہاں، 3 چیزیں ایسی ہیں جن کو میں جانتی ہوں۔ پہلی چیز یہ کہ جب اس کو مدہوشی سے افاقہ ہوتا تو صبح کے وقت یہ کپڑے تبدیل کرتا اور صبح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا، اس کے بعد پھر شراب خانے میں جاتا اور سارا دن شراب خانے میں۔ دوسری چیز یہ ہے
کہ اس کے گھر میں ہمیشہ 1-2 یتیم بچے رہا کرتے تھے، جس کو بہت زیادہ پیار کیا کرتے تھے اور جس کے ساتھ بہت ہی زیادہ شفقت و مہربانی کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے، اپنی اولاد سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ تیسری چیز کہ جب رات کے تاریکی میں اس کو مدہوشی سے افاقہ ملتا تو یہ روتا، گڑ گڑاتا اور رب کائنات کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتا، اے میرے پروردگار، اے میرے پالنہار، اے ساری کائنات کا بنانے والا، جہنم کے کونوں میں سے کون سے کونے کو تو اس خبیث نفس سے پر کرے گا۔ زاہد یہ سن کر کے لوٹ گیا اور اس طریقے سے اس شخص کے بخشش کا راز کھل گیا۔ تو ناظرین کرام، وہ اللہ تبارک و تعالی وہ ساری کائنات کا پالنہار ہے اور ساری کائنات کا مالک ہے۔ وہ جب چاہے جس کو چاہے معاف کر سکتا ہے، جس کی چاہے مغفرت فرما سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کوئی شخص گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے اور رب کو راضی کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے مغفرت فرما دیتا ہے اور اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو برائے کرم اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹس کر کے شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں۔ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔